رات کے کسی پہر میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر یہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ اگر کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے تو چلیں آج ساتھ میں یہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ آخر کائنات کی حد کون سی ہے۔ یہ 1990 کی بات ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ کو زمین سے خلا میں لانچ کیا گیا تاکہ زمین کے گرد و غبار سے بچ کر خلا سے ساری کائنات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ہبل ٹیلیسکوپ ایک جدید آلہ تھا جس نے کائنات کے بہت سارے پوشیدہ راز انسان کے سامنے عیاں کر دیے۔ چلیں ان میں سے کچھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین سے چاند کی طرف دیکھنے پر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ چاند ہمارے بہت قریب ہے، کیونکہ ذرا سا غور کر کے ہم چاند کی سطح کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ زمین سے دیکھنے پر ہمیں لگتا ہے کہ چاند ہم سے اتنا فاصلے پر ہوگا، لیکن اصل میں چاند ہم سے 3,84,400 کلومیٹر دور ہے، جو کہ اتنا فاصلہ ہے کہ جس کے درمیان ہماری زمین کی طرح 30 زمینیں سما سکتی ہیں۔ فرض کریں اگر کسی دن یہ پاسبل ہوا کہ آپ اپنی گاڑی میں چاند تک جا سکیں تو 140 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے، یعنی موٹر وے کی سپیڈ لیمٹس کو توڑ کر بھی آپ کو بغیر رکے 3 مہینوں تک ڈرائیو کرنا ہوگا۔ اور اگر چاند پر پہنچ کر آپ زمین پر گھر والوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہو تو آپ کی آواز ان تک پہنچنے میں کم سے کم 3 سیکنڈز لگائے گی۔ چاند سے تھوڑا اور دور جا کر مارس ہے، جو کہ 30 کروڑ 50 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس فاصلے کے درمیان اگر زمینوں کو بھر دیا جائے تو 1757 زمین اس فاصلے کے اندر سما جائیں گی۔ اور اگر مارس سے آپ کو کوئی میسج سینڈ کرنا ہو تو ایک ریڈیو میسج سینڈ ہونے میں تقریباً 40 منٹ کا وقت لے گا، جو کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں بالکل بیکار ہوگا۔ مارس سے بھی آگے آنے پر انسان کا تخلیق شدہ آبجیکٹ وائیجر 1 اسپیس پروب ہے، جبکہ اسپیس پروب اس آبجیکٹ کو کہتے ہیں جو زمین کی گردش کرنے کے بجائے کائنات میں کسی ایک طرف نکل پڑتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ خلا کے مطابق انفارمیشن جمع کر کے زمین پر بھیجے۔ وائیجر 1 5 ستمبر 1977 سے خلا میں سفر کر رہا ہے اور 1 سیکنڈ میں 17 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ زمین اور وائیجر 1 کے درمیان فاصلہ 138 AU کا ہے۔ یہاں پر AU سے مراد سورج اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وائیجر 1 اور زمین کے درمیان کا فاصلہ زمین اور سورج کے فاصلے سے بھی 138 گنا زیادہ ہے، یعنی پورے 20 ارب 64 کروڑ 48 لاکھ کلومیٹرز۔ جب وائیجر 1 40 AU کے فاصلے پر تھا، زمین کی ایک پکچر لے لی جو کہ پیل بلو ڈاٹ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس تصویر کے بارے میں کارل سیگن نے کیا خوب کہا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ صرف ایک نقطہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ ہم ہیں، یہ ہماری ساری خوشیاں اور سارے غم ہیں۔ ہم نے جو بھی سوچا سمجھا اور دیکھا اور جانا سب یہی ہے، سب اسی ایک نقطے میں ہے۔ ہزاروں مذاہب بھی صرف یہ پیلا نقطہ ہی ہے۔ ہر ہیرو اور ہر نکما، ہر بنانے والا اور ہر تباہ کرنے والا، ہر بادشاہ اور ہر غلام، ہر پیار کرنے والا نیا جوڑا اور امید رکھنے والا بچہ، ہر ماں اور ہر باپ،
ہر اچھا استاد اور ہر کرپٹ سیاستدان، ہر سپر سٹار اور ہر سپریم لیڈر، ہر ایجاد کی گئی چیز اور اس کا ایجاد کرنے والا دنیا کی شروعات سے لے کر ابھی تک صرف گرد کے اس ایک ذرے میں تھا۔ وائجر 1 کو اس شدید سپیڈ کے باوجود 30,000 سال اور لگیں گے ہمارے سولر سسٹم سے نکلنے میں۔ خلا کی تاریکیوں میں وائجر 1 کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے اگر ہم اور آگے چلیں اور اپنے سولر سسٹم سے نکل آئیں، یہاں پر سفر کو ہم کلومیٹر سے نہیں ناپتے بلکہ لائٹ ایئر میں ناپنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک لائٹ ایئر کا مطلب وہ فاصلہ جو کہ لائٹ 1 سال میں طے کرے۔ ہمارے سولر سسٹم سے باہر ہمارے نزدیک ترین ستارہ پروکسیما سینٹوری ہے، جو کہ ہمارے زمین سے 4.5 لائٹ ایئر کی دوری پر ہے، یعنی تقریباً 24 ٹریلین مائلز۔ پروکسیما سینٹوری تک جانے کے لیے آج کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں 6300 سال تک سفر کرنا ہوگا۔ اگر پروکسیما سینٹوری سے بھی آگے سفر کریں تو ہمارے سامنے ہمارا ملکی وے ہوگا، جس کے ایک طرف سے دوسرے طرف کا فاصلہ 1,50,000 سے 2 لاکھ لائٹ ایئرز کا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پوری دنیا میں انسانوں کی تعداد 7 بلین ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک ملکی وے کو دیکھیں تو اس میں 150 سے 250 بلین تک سٹارز ہوتے ہیں۔ ہم اپنی انسانی آنکھ سے ملکی وے کا صرف اتنا سا ہی حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سٹارز ہم سے اتنے دور ہیں کہ ان کی روشنی دنیا میں آتے آتے ہزاروں سال لگ جائیں گے، لیکن یہ ملکی وے بھی ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر ہے۔ اگر ہم لوکل گروپ آف گلیکسیز کو دیکھیں جس کے اندر 54 اور ملکی ویز ہیں، ہر ملکی وے اتنا بڑا کہ ایک طرف سے دوسری طرف کا فاصلہ 2 لاکھ نوری سال تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سے بھی اگر باہر نکلیں تو اسی لوکل گلیکسیز گروپ کی طرح اور گلیکسیز ہیں جس کی تعداد اتنی ہے جتنا آپ کو رات میں تارے دکھتے ہیں۔ گلیکسیز کے اس گروپ کو ویرگو سپر کلسٹر کہتے ہیں۔ ویرگو سپر کلسٹر کی سائز کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کے ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ تک اگر بجلی کی رفتار سے سفر کیا جائے تو 11 کروڑ سال لگیں گے۔ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ بھی کچھ نہیں ہے اگر آپ لینائکیا سپر کلسٹر کو دیکھیں، کیونکہ لینائکیا سپر کلسٹر کا ایک چکر لگانے کے لیے 52 کروڑ نوری سال لگیں گے۔ معزز سامعین، آپ سن کر تھک چکے ہوں گے، مگر اللہ کی وہ ذات کمال کی ہے جو کہ بناتی ہوئی نہیں تھکتی، تو لینائکیا سپر کلسٹر بھی آخری حد نہیں، بلکہ اگر اس سے بھی باہر نکلیں تو ہمارے سامنے کائنات کا وہ حصہ ہوگا جس میں لینائکیا سپر کلسٹر بھی کسی نقطے سے زیادہ نہیں، اور یہ وہ حد ہے جہاں تک انسان کی سوچ کام کرتی ہے اور جو انسان نے لاکھوں سالوں میں ڈسکور کیا ہے۔ اور بے شک اللہ کی قدرت کے اور بھی ایسے کارنامے ہوں گے جن کو انسان نے ابھی تک نہ تو دیکھا اور نہ ہی سمجھا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔